بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالی ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ رجل اعطى بی ثم غدر ورجل باع حرا فأكله ثمنه ورجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرا صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تین افراد کے خلاف قیامت کے دن میں خود مدعی بنوں گا۔ نمبر ایک، جس شخص نے میرے نام پر معاہدہ کر کے توڑ دیا۔ نمبر دو، جس شخص نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کھایا۔ اور نمبر تین، جس شخص نے کسی مزدور سے مزدوری کرائی اور اس سے خوب کام لیا پھر اس کی اجرت ادا نہ کی۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اور ابن ماجہ نے اور امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ سامعین گرامی، یہ بہت سخت وعید ہے کہ ان افراد کی بدبختی کا عالم کیا ہے کہ جن کے خلاف خود رب العالمین مقدمہ دائر کریں گے۔ بھلا ایسے افراد کی ہلاکت و بربادی میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے؟ کسی معاہدہ کرنے کے بعد اسے پایہ تکمیل تک پہنچانا قانونی طور پر ہی نہیں بلکہ اخلاقی طور پر بھی لازم آتا ہے، اور کتنا ہی کوئی اخلاق باختہ کیوں نہ ہو، عہد شکنی کی حوصلہ افزائی یا اس کے جواز کا قائل کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس میں جب اللہ کا نام شامل ہو جائے تو اس کا تقدس، احترام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کا نام دراصل معاہدہ کے لیے بطور ضامن استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی معاہدہ شکنی کرنے والا گویا اللہ کی ضمانت کو ٹھکراتا ہے۔ ایسے شخص کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور جتنا سخت عذاب ہو یہ اس کا سزاوار ہے۔ اور ویسے بھی معاہدوں اور وعدوں کی پاسداری کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان وعدوں کو پورا کرو، اور اس سے متعلق قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ دوسرا پہلو، دوسرا فرد جس کا حدیث مبارکہ میں ذکر ہے، کسی آزاد انسان کی آزادی سلب کر لینا اور پھر اسے کسب معاش کا ذریعہ بنا لینا انتہائی مکروہ اور گناہانہ فعل ہے۔ زمانہ قدیم میں غلامی والا تصور تھا کہ ایک آزاد آدمی کو پکڑ کے غلام بنا کے بیچ دینا، اور عصر حاضر میں اغوا برائے تاوان اور کڈنیپ کر کے بڑوں کو یا بچوں کو یا عورتوں کو دوسرے افراد کے ہاتھوں بیچ کے پیسہ کمانا، یہ اس وعید میں شامل ہے۔ اسلام میں اس نازیبا حرکت کی کسی صورت میں حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ ایسے شخص کے مد مقابل بھی قیامت کے دن حق سبحانہ و تعالی خود مدعی ہوں گے۔ تیسرا پہلو اور تیسرا فرد جس کے بارے میں خود اللہ تعالی مدعی بنیں گے، کسی شخص سے محنت مشقت کروانے کے بعد اس کی محنت کا معاوضہ اور اجرت جو اس کا حق بنتا ہے۔ اسلام میں کسی کی حق تلفی کی اجازت نہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات تو یہ ہیں کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے، اور اگر کوئی آجر کسی اجیر کی حق تلفی کرتا ہے تو وہ دنیا میں اگرچہ اسر و رسوخ سے بچ جائے گا، مگر آخرت میں رب العالمین کے قہر، رب العالمین کی سزا اور رب العالمین کی پکڑ سے نہیں بچے گا۔ اور ایسی صورت میں کہ جب رب العالمین خود مدعی ہوں تو پھر کون ہلاکت سے بچا سکتا ہے؟ اور رب العالمین ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو، اور ہر قسم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔